هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ارشاد فرما دو، ان سب کو بتا دو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے نہیں ہے اس کا معنی، قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اکیلا ہے، تنہا۔ ایک کے بعد تو پھر دو آ سکتا ہے نا، اکیلے والی تو بات ہی نہیں، تنہا، ایبسولوٹ ون، ایک ہی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد عربی زبان میں کہتے ہیں جنگ کے دوران جس بڑے پہاڑ کی پناہ لی جاتی تھی اسے کہا جاتا تھا صمد، یعنی وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پہاڑ رکھا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے، تو یہ اس کو کہا جاتا تھا صمد۔ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، ایسی اس کی شان۔ یہ ہے ٹچ سٹون آف تھیولوجی، یعنی خدا کے ایک ہونے کی کسوٹی۔ جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے وہ خدا ہے، اور خدا کے علاوہ، گاڈ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کر سکتا۔ اور میں یقین کریں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا، سب سے زیادہ حیران کن چیز میرے لیے جو ہے، سب سے زیادہ حیران کن چیز اللہ کی کوالٹیز میں، وہ اس کا ہمیشہ سے ایگزسٹ کرنا ہے، ہمیشہ سے ہونا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ باقی ساری چیزیں تو آپ کہیں گے قدرتیں ہیں، لیکن یہ چیز کہ خود سے ہونا اور ہمیشہ سے ہونا، یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ تو یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ایور ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے وہ کریشن ایکس نہیلو ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا۔ آپ کے پاس لکڑی تھی، آپ نے کاٹ کے فرنیچر بنایا، تو لکڑی تو ایگزسٹ کرتی تھی نا، اسی لکڑی کو توڑ کر فرنیچر بنا لیا۔ اس کو کہتے ہیں تخلیق کرنا۔ تو خالق آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور لوگ بھی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خالق ہیں۔ یہ چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں، یہ بال پوائنٹ بھی کسی نے تخلیق کیا، یہ لیپ ٹاپ پہ جس پہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویب کیم کے ذریعے، یہ بھی کسی کی تخلیق ہے۔ لیکن مٹیریل اسی کائنات سے لیا، کسی نے یہ مٹیریل خود نہیں بنایا، لیکن خدا نے کریشن ایکس نہیلو کی، عدم محض سے وجود، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس نے میٹر کو بنا دیا۔ یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے نا، کہ میس اور انرجی کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، یعنی میٹر کو، مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کو پھر آگے لے کر چلا وہ آئنسٹائن E=mc² والی ایکویشن، کہ انرجی ماس میں بدل سکتی ہے، میس انرجی میں بدل سکتا ہے۔ یعنی لکڑی آپ جلائیں گے تو وہ آگ میں کنورٹ ہو جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ اس دوسری فارم میں چلی جاتی ہے انرجی۔ ٹوٹل انرجی ریمینز دا کانسٹنٹ۔ لیکن اس کا بھی ابھی تک ایک جز ہی حل ہوا ہے کہ میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یعنی لکڑی کو جلائیں، میس ہے، اس سے آپ انرجی بنا لیں، لیکن وہ جو آگ بن گئی اس سے دوبارہ لکڑی بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایکویشن کہتی ہے پاسبل ہے، لیکن فزیکلی کوئی نہیں یہ بھی کر سکا۔ لیکن خدا کو دیکھیں، روزانہ اربوں ٹن لکڑی بنا رہا ہے، سورج کی روشنی اسی ہیٹ کے ذریعے میس بنا رہا ہے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے پتے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ایک بے قدر بیج آپ زمین میں بوتے ہیں اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ وہ کہاں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے؟ زمین سے لیتا ہے، پھر سورج کی روشنی، وہی ہیٹ وہ درختوں کی لکڑی میں سٹور ہو جاتی ہے، جس کو ہم پھر جلا کے پھر دوبارہ اس سے ہیٹ لے لیتے ہیں۔ خدا تو کر رہا ہے، تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور جو بھائیوں کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا آپ کو دیتے ہیں، ایک انڈا، اس انڈے کو توڑ کر آپ کو دیتے ہیں، بس توڑ دیتے ہیں انڈا، آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائے، انڈا تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے بیولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ جو لیونگ تھنگس ہیں یہ نان لیونگ تھنگس سے بن ہی نہیں سکتی۔
انڈا جو ہے مرغی نہیں دینا ہے, آپ نہیں انڈا بنا سکتے. ہاں اب اس انڈے کو آپ مشین کے اندر رکھیں, مرغی کے نیچے رکھیں, اسی میں سے چوزا نکلے گا. لیکن اگر انڈا توڑ کے آپ کو لیسدار مادہ دے دیا جائے ایک پلیٹ میں ڈال کے, توڑ کے انڈا, اور پھر سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دی جائے کہ اس لیسدار مادے سے ہی چوزا بنتا ہے نا, اور تم کہتے ہو خود بخود بنتا ہے, تو آؤ اس میں سے ایک چوزا بنا کے بتاؤ. سب ہاتھ اٹھا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات, سارے جن, سارے فرشتے, سارے انسان, سارے سائنٹسٹ مل کے چوزے کی ایک چونچ نہیں کوئی بنا سکتے. اور آپ دیکھیں روزانہ اربوں خربوں چوزے مرغیوں کے نکل رہے ہیں, چیلوں کے, کبوتروں کے, اور کیا ان کے اندر پورا سسٹم ہے, ان کے پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہے, ان کے اندر پورا ایک دل کا نظام, سارا معاملات, کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں, ہاضمے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ انڈے سے چوزا خود بخود نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائیو اگر خود بخود جو کام ہو سکتا ہے پھر کرنے سے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے, جو خود بخود ہو جاتا ہے, تو آؤ پھر ایک انڈے کے لیسدار مادے میں سے ہمیں چوزا بنا کے بتا دو. تو بھائیو یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا, نہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ اس ایک اللہ کے ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو یہ کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود, کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس کو بنا دی. تو یہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے نا کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ, اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا شرکیہ قسم کا قانون ہے. یہ شرکیہ نہیں ہے بھائیو, یہ تو سائنس نے اپنی کمزوری مان لی ہے کہ ہم تو میٹر بنا ہی نہیں سکتے اور نہ اسے تباہ کر سکتے. یہ خدا کے ریفرنس سے نہیں ہے, یہ کہ جو چیز بن چکی ہے یہ ہم اس کو جتنا مرضی تباہ کرنے کی کوشش کریں یہ دوسری فارم میں بدل جائے گی. خدا کے لیے تو لا اپلائی ہی نہیں ہوتا. یہ مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں. یہ کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود اس ایک اللہ نے بخشا ہے چیزوں. یہ ہے انسان کی کسب پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتا. ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں, ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا. اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں نکال سکتا. اور درخت نکالا حقیر چیز, مٹی حقیر ترین چیز. یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکلے گا. ہونا تو ویسے یہی چاہیے تھا, کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے نا. زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی وجہ سے چل رہی ہیں, چاہے وہ جانور ہوں, چاہے انسان ہو, چاہے جتنی مخلوقات ہوں, زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں. اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 103, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کا اٹلانٹک کے اندر, پیسیفک اوشن کے اندر, بحر الکائل اور بحر اوکیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ پوری کر رہا ہے. ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور جو بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں نا پیسیفک اوشن میں, بحر الکائل میں, ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو 11 افریقن ہاتھیوں کے برابر ایک میل مچھلی ہے. افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے, 11 ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں. اور بھائی ان کا رزق کون پورا کر رہا ہے؟ نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے, نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے, نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے. یہ ایک اللہ ہی سارے رزق کو چلا رہا ہے. الحمدللہ, بہت پورا فرمانے